حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی ابتدائی حالت میں لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا میں مدینے میں ہی اسلام تھا، یہاں تک کہ ایمان صرف اور صرف مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو بھی شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم بتائیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اس کے متعلق مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منہ میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبۂ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور امام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگ بھاگ کر امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کعبے سے لپٹے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدے توڑ چکے ہو اور نہ جانے کتنے ہی فساد کر چکے ہو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں، لہٰذا امام زمانہ امام مہدی کو لوگ پہچان لیں گے ان کی کچھ نشانیوں سے اور پھر بیعت کر لیں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا شامل ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام مہدی کا حلیہ اور شکل و شباہت کی تفصیل سے بیان ہوا ہے، لہٰذا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روح زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد کی مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس وقت وہ دیکھیں گے کہ امام مہدی نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام مہدی بھی محسوس کر لیں گے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور پھر وہ نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باجماعت نماز پڑھوائیں۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ جنگ جیت کر بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔